پڑھیں گے۔ تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو جو کتاب ہے وہ PDF فارمیٹ میں آپ کے واٹس ایپ پر اس سے پہلے بھی ڈالی گئی ہے، ابھی بھی میں آپ کے واٹس ایپ پر وہ اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کتاب کو آپ اپنے موبائل میں جیسے بھی وقت ملا اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا 7th کلاس کا جو پہلا سبق ہے اس کا عنوان ہے حمد، اور اس کو لکھنے والوں کا نام ہے بہزاد لکھنوی۔ کون ہے؟ بہزاد لکھنوی۔ دیکھیے آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ چلیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم چند ایک سوالات کرتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کو وائس ریکارڈ میں ریکارڈ کر کے فوری طور پر مجھے بھیجنا ہے۔ تو دیکھیے آپ کی اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس سے متعلق غور سے دیکھیے، آپ سوچئے اس کے متعلق اور مجھے سوالات میں کروں گا، آپ جوابات دیجیے۔ میرا پہلا سوال ہے، جو آپ کی اسکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وائس ریکارڈ کریے اور مجھے بھیج دیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے، مصیبت میں آپ کس کو پکارتے ہیں؟ یعنی جب پریشانی آپ کو لاحق ہوتی ہے تو آپ کس کو پکارتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ یعنی آپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ان تینوں سوالات کے جوابات تصویر دیکھیے اور آپ فوری طور پر مجھے ریکارڈ کر کے وائس ریکارڈ کر کے بھیجیے۔ انشاءاللہ پھر سبق کو ہم آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پر تیسری سلائیڈ نظر آ رہی ہے۔ بچوں، اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یعنی یہ جو سبق ہے اس کا مین تھیم کیا ہے؟ سنیے کہ مرکزی خیال، اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ کس سے مخاطب ہے شاعر؟ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اور اپنی مشکلوں مصیبتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ اپنی پریشانیوں کو کس کو سنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے۔ وہی اس کی مصیبتیں مشکلیں دور کر سکتا ہے۔ ہماری مشکلیں مصیبتیں کون دور کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری مصیبتیں مشکلیں دور کر سکتا ہے۔ تو ہم کس سے مانگیں گے دعا؟ اللہ سے ہی دعا مانگیں گے۔ وہی اس کا آخری سہارا ہے، اور ہمارا آخری سہارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ یعنی دنیا بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی اور اس کی مدد نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے سوا ہماری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس سے مانگتے ہیں اور وہی عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اور اسی سے مانگتے ہیں اور وہی ہم کو دینے والا ہے۔ تو بچوں، ہمارے آج کے اس حمد کا یہ مرکزی خیال ہے، مین تھیم ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حمد کے شاعر کا نام، اس حمد کو کس نے لکھا ہے؟ شاعر کا نام ہے بہزاد لکھنوی۔ کیا نام ہے؟ بہزاد لکھنوی۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سردار احمد خان۔ دیکھیے آپ کے اسکرین پر ان کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سردار احمد خان ان کا نام تھا، اور ان کا تخلص تھا بہزاد لکھنوی۔ مقام ولادت، یعنی وہ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ اتر پردیش۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ اتر پردیش میں۔ پیدائش و وفات، یعنی کب پیدا ہوئے؟ 1900 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال، وفات یعنی انتقال، 1974 عیسوی میں ان کا وفات ہوا، انتقال ہوا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ابھی مرکزی خیال سبق کا اور ساتھ ہی شاعر کا تعارف۔ اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، ایک اور سلائیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو چند ہدایتیں دی جا رہی ہے۔ ہدایتیں کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی ہدایت یہ ہے
کہ حمد کی تصویر دیکھیے اور ان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے، یعنی جو بھی آپ کو اس سبق میں تصویر بتائی جا رہی ہے، جو پکچر ہے، اس کے بارے میں آپ کو تصویر دیکھ کے آپ چند باتیں بیان کرنا ہے، اظہار خیال کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم پڑھیے ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہو، یعنی وہ ورڈز کو انڈر لائن کیجیے جن کے معنی آپ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی اپنے دوستوں اور اساتذہ سے معلوم کیجیے یا فرہنگ میں دیکھیے، یعنی جس کو آپ نے انڈر لائن کیا ہے، خط کشیدہ کیا ہے الفاظ کو، اس کے معنی آپ کیا کیجیے، اپنے دوستوں سے پوچھیے، اگر ان کو نہیں معلوم تو اپنے ٹیچر سے پوچھیے، یا پھر ممی پپا کو بھی اگر معلوم ہے تو آپ ان سے بھی اس کے معنی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے معنی نہ معلوم ہوں آپ کو تو آپ کی کتاب دیکھیے، کتاب کے آخر میں فرہنگ دی گئی ہے، اس میں آپ اس کے معنوں کو تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی بھی پیش کیے ہیں، دیکھیے آپ کی اسکرین پر۔ پہلے ہم کیا کریں گے، حمد کی تعریف بیان کریں گے، یعنی حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ بولیے آپ حمد کی تعریف۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آئیے مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ سہارا، سہارا کے معنی کیا ہے؟ مدد۔ سہارا کے معنی بولیے، مدد۔ مغموم، غمگین، پریشان حال۔ مغموم کے معنی کیا ہے؟ غمگین۔ مسرت، خوشی، مسرت خوشی۔ مخلوق، لوگ، مخلوق لوگ۔ اذیت، تکلیف، کوئی آپ کو اذیت دے رہا ہے یعنی کہ تکلیف آپ کو دے رہا ہے۔ گوارا، پسند، گوارا کے معنی پسند۔ ناخدا، ناخدا کے معنی ہے ملاح، ملاح یعنی کشتی چلانے والا۔ شپ دیکھے ہوں گے نا آپ، شپ کا جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناخدا یعنی ملاح، کشتی چلانے والا۔ ادنا، چھوٹا معمولی، ادنا اشارہ، چھوٹا سا معمولی سی اشارہ۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جانا کہ محرکے کے سوالات ہم نے جو ہے کیے، اس کے جوابات آپ نے دیے۔ اس کے بعد ہم نے اس وقت کے مرکزی خیال کو جانا کہ اس حمد میں کون سی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے شاعر بہزاد لکھنوی کی زندگی، حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو ہدایتیں دی گئی کہ آپ تصویر کے بارے میں اظہار خیال کریں، حمد کے جو مشکل معنی ہیں اس کو تلاش کر کے آپ ان کے معنی لکھیں، اور حمد کی تعریف ہم نے بیان کی کہ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ پھر مشکل الفاظ کے معنی بھی یہاں پر پیش کیے گئے۔ سہارا کے معنی مدد، مغموم کے معنی غمگین، مسرت کے معنی خوشی، مخلوق کے معنی لوگ، اذیت کے معنی تکلیف، گوارا کے معنی پسند، ناخدا کے معنی ملاح، کشتی چلانے والا، ادنا کے معنی معمولی، چھوٹا۔ تو پیارے بچوں، ابھی مزید میں آپ سے، آپ غور سے جو ہے اس سلائڈ کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، سوچیے اس کے بارے میں، اور ویڈیو کو غور سے سنیے کہ آج کی کلاس میں ہم نے کون سی باتیں سیکھی۔ جو میں سوالات کروں گا اس کے بعد آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آج کی کلاس کو سنیں غور سے، اور جو ہے اپنے نوٹ بک میں اس کو لکھیے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو اور یہ جو باتیں آج بیان کی گئی ہے وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ شکریہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے الحمدللہ کل سے ہم نے سلیبس کا آغاز کر دیا ہے، اور کل کی کلاس میں ہم نے حمد کی تعریف کو جانا ہے۔ جو حمد آپ کی کتاب میں 7th کلاس میں، اس کو جو ہے اس کے مرکزی خیال کے متعلق ہم نے اس کے تھیم کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ ساتھ ہی ہم نے جو شاعر ہے اس نظم کے، بہزاد لکھنوی، کون ہے؟ اس حمد کو کس نے لکھا ہے؟ بہزاد لکھنوی نے لکھا ہے۔ تو بہزاد لکھنوی کے شخصی تعارف سے واقف ہوئے کہ وہ کب کہاں پیدا ہوئے، اور ان کا مقام ولادت کیا ہے، اور کب سے کب تک وہ زندہ تھے، ان کا انتقال کب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اس حمد کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کر کے
اس کے معنی جو ہے لکھے ہیں۔ تو آئیے آج ہم نظم کا کچھ حصے کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے۔ پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک، مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے تقدیر کا ستارہ، اے دو جہاں کے مالک، مخلوق کی اذیت مخلوق کی مصیبت تجھ کو ہے کب گوارا، اے دو جہاں کے مالک۔ نظم کے حمد کے اس حصے میں ہم نے 3 اشعار کا مطالعہ کیا ہے بچوں۔ آئیے ان اشعار کی تشریح کریں۔ پہلا شعر دیکھیے، پایا نہ جب سہارا، یعنی جب کسی کا سہارا، شاعر کہہ رہا ہے کہ جب ہم کو کسی کا سہارا نہیں ملا تو ہم نے کس کو پکارا؟ اے دو جہاں کے مالک۔ دو جہاں یعنی دنیا اور آخرت کے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارا، میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک۔ تو جب کسی کا سب لوگ اپنا جو ہے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ جب کسی کا سہارا نہیں ملا تو اے دو جہاں کے مالک، میں نے تجھ کو پکارا ہے تو میری خواہشات کی تکمیل فرما، یعنی میری دعا کو قبولیت بخش دے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ مغموم، غمگین، اداس۔ مغموم کے معنی کیا ہے؟ غمگین، اداس۔ مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے۔ مسرت کے معنی ہے خوشی کے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں غمگین ہوں، اداس ہوں، تو بدل دے میری اداسی کو، کس سے؟ خوشی میں بدل دے، غم کو خوشی میں بدل دے۔ تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک، یعنی میرا جو تقدیر میں لکھا ہے تو اس کو بدل دے۔ تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا تو میری تقدیر کو بدل دے میرے مالک، بلکہ جو ہے دعا کر رہا ہے۔ تو شاعر نے دوسرے شعر میں اداسی کو مسرت یعنی خوشی میں بدلنے کی التجا کر رہا ہے، اور اپنی تقدیر کو بدلنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے۔ اس حمد کے اس حصے کے تیسرے شعر کو دیکھیے کہ مخلوق کی اذیت۔ مخلوق مانے لوگ، عوام۔ مخلوق کی اذیت، اذیت مانے تکلیف دینا، پریشان کرنا، مارنا، توڑنا۔ اذیت کے معنی تکلیف دینے کے ہے۔ مخلوق کی مصیبت، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ مخلوق کی مصیبت، مخلوق کیا ہوتی ہے؟ لوگ جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تجھ کو ہے کب گوارا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کسی پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ گوارا کے معنی ہے قبول کرنا یا پسند کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ وہ جو ہے مخلوق کی اذیت کو برداشت کرے، اے دو جہاں کے مالک۔ تو شاعر اس شعر میں مخلوق یعنی لوگوں کی اذیت، پریشان، تکلیف، لوگوں کی مصیبتوں کو بیان کر رہا ہے، ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیری مخلوق پریشان ہو، مصیبت میں مبتلا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر حالات میں ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ سے مانگے، اس کے احکامات پہ چلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو